قرآن کریم کی سورہ الدہر اس کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ یہ جو آیات ہیں ان آیات میں رب ذوالجلال نے بڑا ہی خوبصورت نقشہ جنت کا ہمارے سامنے رکھا ہے۔ ظاہر ہے جنت میں کون نہیں جانا چاہتا ہے، ہر آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو وہ جنت کیسی ہوگی؟ پھر اللہ یہ جنت کن کو دے گا؟ دنیا میں کون سے کام ہیں جو میں اور آپ کریں گے تو اللہ کی یہ نعمتوں بھری بڑی ہی خوبصورت جنت، آپ ذرا پہلے اس جنت کا نظارہ کریں کہ وہ جنت کیسی ہوگی۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اس جنت میں سب سے پہلی چیز جو یہاں پر بیان ہوئی ہے کہ یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، ہم جنتیوں کو وہ شراب پلائیں گے جس شراب کے اندر کافور کی آمیزش ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شراب ہو اور پھر اس میں کسی نے آ کر جنتی خادم نے کوئی وہ کافور کی آمیزش کرنی ہے، بلکہ اللہ فرما رہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ عینن، یہ کافور یہ جنت کے اندر ایک چشمہ ہے، بہتا ہوا چشمہ ہے۔ چشمہ ایسا نہیں ہے جو کبھی کھڑا ہو جائے اور کبھی پانی پہ دینے لگ جائے، مسلسل بہنے والا یہ جنت کے اندر ایک چشمہ ہے کافور، جو اللہ تعالیٰ اپنے جنتی بندوں کو شراب پلائے گا، اس میں کافور کے اس چشمے کی آمیزش ہوگی۔ یفجرونہا تفجیرا، اللہ اپنے بندوں کو یہ پلائے گا، اور جو جنتی لوگ اس کافور کے چشمے سے پئیں گے، اس شراب کو پئیں گے جو شراب کا ایک چشمہ ہے، یفجرونہا تفجیرا، اور جب بھی جنتیوں کا دل چاہے گا کہ وہ یہ شراب پئیں تو جہاں ان کی رہائش ہوگی بڑی آسانی سے یہ شراب اور یہ کافور اللہ تعالیٰ وہاں بھی پیدا فرما دے گا، اس کو بڑی آسانی سے اپنی منزل میں اپنے گھر میں لے جائیں گے۔ یفجرونہا تفجیرا، اس کو لے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ فَوَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اللہ جنتیوں کو اپنی ملاقات کے شرف سے بھی اس دن انہیں نوازے گا۔ یعنی جنتی لوگ جنت کے اندر ایک دن بیٹھے ہوں گے، حدیث کے اندر آتا ہے، تو اچانک کیا دیکھیں گے کہ ان کو اوپر نور ہی نور کچھ آ گیا ہے۔ بعد حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کا دن ہوگا، تو جب وہ اپنے رخ اوپر اٹھائیں گے تو انہیں آواز آئے گی کہ سلام قولا من رب الرحیم۔ جنتی لوگ جب اپنے رب کا دیدار کریں گے تو یہ دیدار انہیں اتنا محبوب ہوگا کہ وہ اس دیدار کے بعد کبھی بھی یہ خواہش نہیں کریں گے کہ جنت کے اندر کوئی نعمت ہمیں اور مل جائے، بلکہ ان کی یہی خواہش ہوگی کہ وہ اپنے رب کا یہ دیدار بار بار کریں، ہر بار وہ اللہ ہی کا دیدار کریں۔ یہ اتنا پر نور اور انسان کے لیے اتنا بڑا انعام ہوگا، اس کے بعد اس کے دل میں کوئی اور خواہش نہیں رہ جائے گی، وہ یہی کہے گا کہ جنت کچھ نہیں ہے، اللہ کا دیدار ہی سب کچھ ہے۔ پھر جنت کے اندر انہیں وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اللہ انہیں بڑی تر و تازگی اور بڑی خوشیاں عطا کرے گا۔ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، وہاں جنتی لوگ بڑے بڑے تختوں کے اوپر بیٹھے تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا، جنت میں نہ انسانوں کو گرمی کی دھوپ لگے گی، وَلَا زَمْهَرِيرًا، اور نہ ہی جنت کے اندر یہ جاڑے کی سردی ہوگی، بلکہ
وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، اور جنتی لوگ ان کے اوپر جنت کے درختوں نے، جنت کے باغات نے، وہ جنتی چھاؤں کے اندر ہوں گے، اللہ کی طرف سے انہیں وہاں خاص ایک سایہ عطا کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَقُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے اس وقت جو پھل، جنت کے جو پھل وہاں پر انسانوں کو ملیں گے، جنتیوں کو، وہ بالکل ان کے لیے ان کے تابع ہوں گے، تذلیلا، اور جنتی لوگ جب بھی خواہش کریں گے تو وہ پھل انہیں توڑنا بھی نہیں پڑے گا، بلکہ آسانی کے ان کے ساتھ سامنے آ جائے گی اور آسانی سے وہ کھا لیں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اور جنتی لوگ ان کے سامنے بار بار جنتی خادم جو نوجوان لڑکوں کی خوبصورت بچوں کی شکل میں ہوں گے، وہ بار بار ان کے سامنے وہ شراب کے جام لائیں گے، اور آپ اور میں جانتے ہیں جس میں وہ شراب لائیں گے وہ برتن کیسے ہوں گے۔ آج دنیا میں لوگ سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرنے والوں کو سمجھتے ہی بڑے لوگ ہیں، ظاہر ہے سونے اور چاندی کے برتن، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ اللہ نے سونے کے اور چاندی کے یہ برتن میری امت کے اوپر حرام کر دیے ہیں، دنیا میں مردوں کے اوپر سونا حرام کر دیا اللہ نے، یہ ان کا استعمال جائز نہیں ہے برتنوں کی شکل میں، سونا تو زیور کی شکل میں بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ جنتی جو لوگ جب ان کے سامنے وہ جنت کے پیالے پیش کیے جائیں گے، من فضة، وہ چاندی کے پیالے ہوں گے، اور ایک جگہ پر آتا ہے من ذهب، وہ سونے کے پیالے ہوں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جنتی لوگ جب چاہیں گے تو سونے کے برتن ہوں گے، جب چاہیں گے تو جنت میں ان کو چاندی کے برتن دیے جائیں گے۔ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، اور شیشے کے گلاس، اور شیشہ بھی کوئی عام کوالٹی نہیں ہے، قواریر من فضہ، شیشہ بھی وہ ہوگا جو چاندی کا ہے۔ آج دنیا کے اندر شیشے کی طرح طرح کی کوالٹی کے برتن موجود ہیں، لیکن یہ جو اللہ رب العالمین نے یہاں پر جنتیوں کا جو خاص ایک انعام ذکر کیا کہ جس گلاس میں وہ انہیں پیش کیا جائے گا وہ شیشہ، اور شیشہ بھی چاندی کا ہوگا، آج بھی دنیا کے اندر یہ گلاس ایجاد نہیں ہوا ہے۔ صرف یہ گلاس اللہ نے جنت میں جنتی لوگوں کے لیے انعام کے طور پر یہ برتن رکھے ہیں۔ قدروہا تقدیرا، اور جنتی لوگ جتنی شراب پینا چاہیں گے، جتنا وہ جام پینا چاہیں گے، ساغر نے، بھرنے والے نے، پلانے والے نے، وہ اس طرح کے سیانے اور چاقو چوبند ہوں گے کہ وہ گلاس میں اتنی شراب ڈالیں گے جتنا کسی شراب پینے والے کا اس وقت مزاج ہوگا۔ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ جنتی آدمی چاہتا ہے کہ آدھا گلاس لے تو اس کو گلاس بھرا ہوا ملے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں یہ بھی ان کے خادموں کو یہ صفت دی ہے کہ وہ اس کو اتنا ہی پلائیں گے جتنا وہ پینا چاہے گا۔ اور فرمایا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور جنتی لوگوں کو دوسری جو شراب پلائی جائے گی وہ شراب ہوگی جس کے اندر سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ عرب کے اندر لوگ سونٹ کی شراب بڑی پسند کرتے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے قیامت کے دن ہم جنتی لوگوں کو وہ سونٹ کی شراب دیں گے، لیکن فرمائی دنیا کی سونٹ نہیں ہوگی، یہ دنیا کی کوئی چیز نہیں ہوگی، بلکہ عیناً، یہ بھی ایک چشمہ ہے، سونٹ بھی ایک چشمہ ہے، جنت کا یہ چشمہ ہے جس سے شراب نکلے گی۔ فیہا تسمی سلسبیلا، اور جنت میں سونٹ کے چشمے کا نام سلسبیل رکھا گیا ہے۔ سلسبیل اردو میں ایسے پانی کو ہم کہیں گے دنیا کے اندر کہ سلسبیل وہ پانی ہوتا ہے جو بڑا میٹھا بھی ہو، ہلکا بھی ہو اور پینے میں مزیدار بھی ہو۔ تو یہ جنت کا یہ جو چشمہ ہے جس کو سلسبیل کہا جاتا ہے، اس کا پانی اسی طرح کا ہوگا، اور یہ چشمہ ہے سونٹ کا ایک چشمہ ہے جس سے شراب نکلے گی، اور جنتی لوگ اس شراب کو پئیں گے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ،
اور جنت میں جنتی لوگوں کے جو خادم ہیں وہ لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، اور وہ ان کے اوپر بار بار چکر لگائیں گے۔ یہ آج کی دنیا میں ہم سمجھتے ہیں اگر کسی ہوٹل پر بہت اچھا انتظام ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ان کی سروس بڑی اچھی ہے، کہ وہاں کے جو ویٹر ہوتے ہیں وہ بار بار آ کر پوچھتے ہیں جی کوئی اور چیز چاہیے، اور آفر کرتے ہیں کہ بھئی آپ کو کوئی کولڈ ڈرنک چاہیے۔ اس طرح ہم کہتے ہیں کہ وہ سروس بڑی اچھی دیتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جنت میں ہم نے تمہارے لیے سروس اس سے زیادہ اچھی رکھی ہے۔ یہاں تم خرچے کرتے ہو سروس لینے کے لیے، وہاں تمہیں سروس ہم نے فری میں دینی ہے، اور سروس دینے والے بھی اتنے صاف ستھرے خادم، اتنے خوبصورت خادم ہم نے تمہاری خدمت کے لیے رکھے ہیں، جو تمہاری خدمت کریں گے اور بار بار تمہارے پاس آئیں گے اور آ کر کہیں گے کہ جناب کوئی اور چیز چاہیے، کوئی آپ کا مزاج کسی اور چیز کو مانگ رہا ہے، آپ کی جنتیوں کی جو طلب ہوگی وہ سامنے پیش کریں گے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، تم جنت میں جہاں بھی دیکھو گے نعمتیں ہی نعمتیں دیکھو گے، وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور بڑی عالی شان تم سلطنت دیکھو گے، وہاں ایک بڑے بادشاہ کا انتظام دیکھو گے۔ یہاں ہم چھوٹے چھوٹے انتظامات دیکھتے ہیں، لوگ حج پر جاتے ہیں کہتے ہیں بڑے انتظامات ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہاں جو انتظامات ہیں تم ہر طرف دیکھو گے کہ اس بادشاہ مطلق نے جنتیوں کے لیے کیا کیا نعمتیں اور کس طرح کے انتظامات کیے ہیں۔ اور پھر یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ یہ جو جنت کے اندر نعمتیں ہیں اور یہ جو انعامات ہیں جنت کے اندر، کہ ہر طرف نعمتیں نعمتوں سے مراد ہر طرف ایک بادشاہت ہوگی، یعنی ایک غریب سے غریب آدمی جس کا دنیا میں شاید 1.5 مرلے کا اور 1 مرلے کا گھر ہے، اگر نہیں بھی ہے گھر، جھونپڑی میں رہتا ہے، لیکن اگر وہ جنتیوں والے عمل دنیا میں کرتا ہے اور وہ کام کرتا ہے جن کو یہ جنت ملے گی، تو حدیث میں آتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے نا کہ وہاں تو بڑی سلطنت ہی سلطنت نظر آئے گی، ایک غریب سے غریب آدمی جھونپڑی میں رہنے والا اگر جنت میں جائے گا اپنے اعمال کی بنیاد پر، تو اس کا گھر اور اس کی نعمتیں دیکھ کر بندہ یہی گمان کرے گا کہ یہ کسی بڑے بادشاہ کا گھر ہے۔ وہاں یہ نہیں ہوگا کہ یہ غریب ہے جس کو تو 1 مرلے کی جنت ملے اور وہاں امیروں کے لیے اور جنت ہے، نہیں، جنت وہاں تو ایک بادشاہ کے گھر سے بھی بڑا گھر۔ اور اس کے بعد فرمایا وہاں جنت میں ان جنتیوں کو یلبسون ثیابا سندسا خضرا واستبرق، انہیں سبز رنگ کے ریشمی کپڑے اور استبرق اطلس کے کپڑے انہیں پہنائے جائیں گے، وحلوا اساور من فضہ، اور انہیں سونے اور چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ یہ سونے اور چاندر کے کنگن جو ہیں، میں اور آپ سمجھیں کہ بھئی یہ کوئی بڑی نعمت ہے، آپ نے اور میں نے یہ سمجھنا ہے کہ دنیا کے اندر یہ سونے اور چاندی کے کنگن بادشاہ پہنا کرتے تھے۔ آپ نے اور میں نے اگر قرآن پڑھا ہے تو فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو فرعون نے مذاق میں کہا کہ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، اگر یہ اللہ کا نبی ہے اور بادشاہ کی طرف سے آیا ہے تو پھر بتایا نا کہ اس نے سونے کے کنگن پہنے ہیں، اس کے پاس کوئی چاندی کا لباس ہے، اس لیے کہ اس دور میں جو بڑے بادشاہ تھے وہ سونے اور چاندی کے کنگن پہنتے تھے، یہ شاہی لباس تھا۔ اور جنت کے اندر ایک عام آدمی، ایک غریب سے غریب آدمی بھی جو جائے گا، کم سے کم اسے وہ لباس دیا جائے گا جو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کا لباس ہے، شاہی لباس انہیں پہنایا جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، اور اس کے بعد فرمایا وسقاهم ربهم شرابا طہورا۔ پہلے اللہ نے فرمایا وہ شراب جو کافور والی، اور کافور بھی چشموں کی شکل میں بہنے والا، دوسری شراب وہ شراب جو سونٹ کی آمیزش والی، اور سونٹ بھی چشموں والا، کوئی دنیاوی سونٹ نہیں۔ اب پھر فرمایا اس کے ساتھ ساتھ انہیں اللہ کی طرف سے، بادشاہ حقیقی کی طرف سے ان جنتیوں کو ایک خاص قسم کی شراب پلائی جائے گی،
جو شراباً طہورا ہے، سب سے پاکیزہ ہائی کوالٹی شراب، اور وہ بھی بادشاہ کی طرف سے بطور انعام اور خاص انعام کے طور پر جنتیوں کو پیش کی جائے گی۔ آج بادشاہ دنیا میں بادشاہوں کو تحفے دیتے ہیں، ایک تحفہ اللہ نے بھی آپ کو دینا ہے، اور یہ اللہ کا تحفہ ہے، اور وہ بادشاہ حقیقی کا تحفہ ہے جو بادشاہ تمہیں دے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو جنت کی نعمتیں میں نے اور آپ نے پڑھی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو دے گا؟ یہ جنت جس کے اتنے بڑے انعامات ہیں، اتنی خوبصورت جنت ہے جس کے برتن بھی سونے اور چاندی بھی شیشے والی چاندی، جس کے برتن اتنے شاندار ہیں، جس کے گھروں کی دیواریں سونے اور چاندی کی ہیں، جس کے اندر باغات ہیں، باغات بھی بڑے لوکیشنل باغات ہیں، چشموں ان کے گھروں کے اندر بہہ رہے ہیں، فوارے ان کے گھروں کے اندر بہہ رہے ہوں گے، ہر طرف خوبصورتی، نظارے ہی نظارے ہیں۔ تو یہ جنت کس کو ملے گی؟ ان الابرار، یہ جنت ان لوگوں کو ملے گی جنہوں نے دنیا میں اللہ کے نیک بندے بن کر رہے ہیں، اللہ کے فرما بردار بندے بن کر رہے ہیں۔ اور یہ جنت یوفون بالنذر ان لوگوں کو ملے گی جنہوں نے دنیا میں فرائض کو ادا کیا ہے، جنہوں نے دنیا میں فرائض کے ساتھ کچھ نیکی کے کاموں کو اپنے اوپر فرض کیا کہ ہم اللہ کے بندوں کی خدمت کریں گے، وہ فرائض بھی ادا کرتے رہے، حقوق العباد بھی ادا کرتے رہے، اور جو اللہ سے انہوں نے عہد کیے اس عہد کو بھی پورا کرتے رہے۔ یہ جنت اللہ نے ان کو دینی ہے۔ اور تیسرے اس بندے کو یہ جنت دینی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، جو اللہ کی محبت میں اللہ کی رضا کے لیے بھوکھوں کو کھانا کھلاتے ہیں، حاجت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کھانا کھلانے کی عادت ڈالیں اپنے آپ کو۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بہترین مسلمان کون ہے، سب سے بہترین اسلام کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو بھوکھوں کو کھانا کھلاتا ہے، وہ بندہ جنت میں جائے گا جو اللہ کی رضا کے لیے بھوکھوں کو کھانا کھلاتا ہے، یتیموں کو کھانا کھلاتا ہے، یتیموں کی کفالت کرتا ہے، اور اسیرہ قیدیوں کو کھانا کھلاتا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے، غرباء اور مساکین کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ پہلے زمانے میں یہ قیدی دور جاہلیت میں جب لوگ آپس میں لڑتے اور لوگوں کو قید کر لیتے تو قیدی تو الٹا ان کے لیے ایک بہترین انکم کا ذریعہ تھے کہ وہ قیدیوں کو کہتے جاؤ محلے سے مانگ کر لاؤ۔ وہ قیدی بیچارے ہتھ کڑیوں میں جکڑے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے گلیوں کے اندر بھیک مانگتے تھے، خود بھی کھاتے تھے، مالکوں کو بھی کھلاتے تھے۔ پھر اسلام کا دور آیا، پھر اسلامی ریاست قائم ہوئی، اور اس نے آ کر یہ حسن تعلیم اور اچھے اخلاق کی تعلیم دی، اور آپ نے تعلیم دی کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اور پھر صحابہ نے اور اسلامی ریاست کے ان باشندوں نے وہ عظیم الشان اور مثالی حسن سلوک پیش کیا کہ بدر کی لڑائی میں جو کافر مسلمانوں کے قید ہوئے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں ان کو تقسیم کیا۔ ایک قیدی جو بعد میں مسلمان ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ جس صحابی رسول کے پاس مجھے ٹھہرایا گیا، میں ان کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ خود بھوکے رہتے تھے لیکن مجھے کھلاتے تھے۔ یہ صحابہ کی زندگیاں، اسلام کی یہ تعلیم ہے۔ آج دنیا میں اپنے آپ کو مہذب کہنے والے گوانتانامو بے کی جیل میں کیا کرتے ہیں؟ ابو غریب کی جیلوں میں کس طرح کا تشدد، قیدیوں کے اوپر کتے چھوڑنے، ان کے سامنے قرآن کی بے حرمتی کرنا۔ لیکن اسلام کی تعلیم یہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ فرائض کی پابندی کریں گے، بھوکھوں کو کھانا کھلائیں گے، غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، اور قیدیوں کو کھانا کھلائیں گے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ میری نعمت بھری جنت ایسے ہی لوگوں کے لیے میں نے تیار کر کے رکھی ہے۔ اس لیے میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں یہ کام میں نے اور آپ نے شامل کرنا ہے کہ بھوکھوں کو کھانا کھلائیں، کھانا کھلانے والے بنیں، اس کا خاص اہتمام کریں۔ یہ عمل اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ جتنا اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے، گنجائش دی ہے، اتنا ان کو کھانا کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق